معاملہ بہت سنگین ہے، بہت سنجیدہ ہے، بہت حساس ہے۔ معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کے اندر تقسیم دن بدن گھر کرتی جا رہی ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے نظر عباس توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ میں نیا تقرر نہیں ہوا۔ اگر وہ ہو جائے گا تو 19 ہو جائیں گے، اور تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے تو ایک الگ معاملہ۔ لیکن السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک سنوں؟ وہ جو شاعر نے کہا تھا، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنو۔ معاملہ کیونکہ بہت سنگین ہے، بہت سنجیدہ ہے، بہت حساس ہے۔ معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس کے اندر تقسیم دن بدن گھر کرتی جا رہی ہے۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کاز لسٹ جاری کر دی ہے نظر عباس توہین عدالت کیس کا فیصلہ سنانے کے لیے۔ کل سنائیں گے فیصلہ، اور کل ہی نظر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ نے بیٹھنا ہے۔ لیکن منصور علی شاہ صاحب کا جو بینچ ہے وہ پہلے بیٹھے گا اور پہلے فیصلہ سنائے گا۔ کیا فیصلہ آتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو نظر آ رہا ہے، جس طرح کے دلائل منصور علی شاہ صاحب کو عدالتی معاونین نے دیے تھے، یا جس طرح انہوں نے سوال ان کے سامنے رکھا اور جیسا جواب ان کو ملا، یعنی سوال بذات خود یہ تھا کہ جواب اس طرح کا آنا چاہیے، تو اس کے بعد یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ فیصلہ ایک ایسا آرڈر آئے گا فیصلے میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ، ظاہر چیف جسٹس انتظامی سربراہ ہیں عدالت کے، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ فل کوڈ بنائیں بینچز کے اختیار کے معاملے پر۔ حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی سنا جائے گا، وہ بھی کل ہی سنا جائے گا، اس کے اوپر بھی 8 رکنی بینچ نے بیٹھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حکم نامہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 18 جج ہیں، چیف جسٹس سمیت 2 جو ہے وہ ایڈہاک ججز ہیں، اور 16 ریگولر ججز ہیں۔ جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تک سپریم کورٹ میں نیا تقرر نہیں ہوا۔ اگر وہ ہو جائے گا تو 19 ہو جائیں گے، اور تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے تو ایک الگ معاملہ۔ لیکن 18 ججز میں جو تقسیم بظاہر نظر آ رہی ہے، اور جو بڑے عرصے سے چلتی آ رہی ہے، یہ تقسیم ثاقب نثار کے ٹائم پہ تھی، یہ تقسیم گلزار کے ٹائم پہ تھی، یہ تقسیم بندیال کے ٹائم پہ تھی، اور یہ تقسیم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ٹائم پر بھی تھی، اور یہ تقسیم اب بھی ہے۔ اور یہ تقسیم بتاتی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ 140ویں نمبر پر کیوں ہے انصاف میں۔ تو جو حساب کتاب لگ رہا ہے، اس سے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے 18 میں سے 7 جج صاحبان جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، 9 جج صاحبان دوسری طرف ہیں، اور 2 ایسے جج صاحبان ہیں جو درمیان میں نام نہیں لے رہا، قابل احترام ہیں سارے، لیکن جو کنڈکٹ نظر آیا جج صاحبان کا، اس میں تو یہی لگ رہا ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوگا، کیا اس کے اثرات ہوں گے، کیونکہ معاملات سب ایک فیصلے کو لے کر آگے بڑھے، اور فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا۔ مخصوص نشستوں کا جیسے ہی فیصلہ 12 جولائی کو سنایا گیا تھا، تو اس کے بعد سے حالات سپریم کورٹ کے اندر مزید دگرگوں ہو گئے۔ مخصوص نشستوں میں سنی اتحاد کونسل سپریم کورٹ آف پاکستان پر شکایت لے کر آ گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس اپیل لے کر آ گئی کہ الیکشن کمیشن نے ہم سے مخصوص نشستیں چھین کر دوسری پارٹیوں کو دے دی، اور پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا، تو مائی لارڈ ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں۔ مقدمہ چلتا رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جا کر سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو بتایا کہ جو حکومت نے سوچا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ کیوں نہ سپریم کورٹ کے جج کی مدت ملازمت جو ہو چیف جسٹس کی میعاد مقرر کر دی جائے 3 سال۔ تو جسٹس قاضی فائز صاحب کے بقول میں نے مخالفت کر دی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا زبردست یار، اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جاتا ہے جولائی میں، کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کے بجائے پی ٹی آئی کو دی گئی، اور جن لوگوں کو جو آزاد ارکان جیت کر آئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹ پر جیت کے آئے تھے، عمران خان کی سپورٹ کے ساتھ جیت کر آئے تھے، لیکن قانونی طور پر پی ٹی آئی کوئی جماعت نہیں تھی الیکشن میں رجسٹرڈ، انہوں نے اپنا انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان تک سے فیصلہ آ گیا کہ پی ٹی آئی سے جو بلے کا نشان چھین لیا گیا وہ ٹھیک چھینا نہیں گیا، بلکہ پی ٹی آئی نے بلے کے نشان کے لیے کوالیفائی نہیں کر رہی، تو لہٰذا ان کو نشان نہیں مل سکتا الیکشن کے لیے، کیونکہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروایا۔
تو سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود تھا، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں یا ان کی قیادت میں 8 جج صاحبان نے، فل کورٹ میں سے 8 جج صاحبان نے، 13 رکنی فل کورٹ میں 8 جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی، اور وہ جو ارکان جنہوں نے سنی اطاعت کونسل جوائن کیا تھا ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی اگر پی ٹی آئی میں جانا چاہیں تو پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے بعد عادل بازئی والا آپ نے معاملہ دیکھا ہی ہے اب کیسے کس طرح ہوا کہ وہ شخص جس نے 3 دن کے اندر مسلم لیگ نون جوائن کی تھی آزاد حیثیت میں جیت کر، اور پھر مسلم لیگ نون کے اگینسٹ جا کر ووٹ دیا، اور مسلم لیگ نون نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا، الیکشن کمیشن نے اس کو نااہل قرار دے دیا، اور منصور علی شاہ صاحب نے کہا نہیں وہ تو اہل ہے، وہ تو مطلب ایسے فیصلے۔ تو جو تقسیم ہے اس کی وجہ جو ہے وہ پہلے بھی سیاست تھی اور اب بھی سیاست ہے معذرت کے ساتھ، لیکن جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا، منصور علی شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی فیصلے سے متاثر نہیں ہوتی۔ منصور علی شاہ صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے کہنا شروع کر دیا کہ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے، اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، 4 حلقے کھلیں گے۔ یہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ دیا کہ چل کیا رہا تھا۔ اب ایک مدعا آتا ہے، اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر اپنا الیکشن کمیشن جو ہے مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف ایک اپنا اپیل دائر کرتا ہے، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف تحریک اپنا مسلم لیگ نون ایک اپیل دائر کرتی ہے فوری طور پر، اور ان اپیلوں پر یہ کہہ کر منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب سماعت کرنے سے یا اس کو لگانے سے کمیٹی میں انکار کر دیتے ہیں، ججز کمیٹی میں، کہ ہم تو چھٹیوں پر جا رہے ہیں، چھٹیوں کے بعد آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ابھی تک وہ اپیلیں نہیں لگی، اب آئینی بینچ میں لگنی ہے، ابھی تک نہیں لگی۔ الیکشن کمیشن کو فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ کو مخصوص نشستوں کا حساب کتاب کرنے میں یا جو آزاد ارکان ہیں ان کو جس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو کوئی ابہام لگے کہ فیصلے میں کوئی ہے تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، وضاحت مانگ سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے پٹیشن دائر کر دی، متفرق درخواست دائر کی، بغیر سنے ٹھیک اس دن ایک وضاحت آ گئی جس دن 26ویں آئینی ترمیم، یعنی وہ جو 26ویں آئینی ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے، حکومت کے سے 2/3 میجورٹی واپس لی جاتی ہے، چھین لی جاتی ہے، اور جس دن حکومت اپنے معاملات طے کر کے مینج کر کے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پہلا اجلاس بلاتی ہے، اور اس دن خبریں آتی ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم آج پیش کی جائے گی، اسی دن وضاحتی نوٹ آتا ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک تاخیر کیوں کر رہا ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے میں، یہ توہین عدالت کر رہا ہے الیکشن کمیشن۔ یہ وضاحتی نوٹ آتا ہے اور الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ہمیں نہ نوٹس بھیجا گیا، ہمیں نہ سنا گیا، کسی کو نہیں سنا گیا۔ جج صاحبان نے اپنے چیمبر میں بیٹھ کر وضاحتی نوٹ، اور وہ بھی چھٹی والے دن، ہفتے کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، یا اتوار کا دن تھا، وضاحتی نوٹ آ جاتا ہے جس دن الیکشن کمیشن 26ویں آئینی ترمیم کے لیے پہلا اجلاس ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مہلت مانگ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ستمبر کی تاریخ ہے، اس کے بعد اجلاس آگے چلا جاتا ہے۔ پھر جب اکتوبر میں الیکشن اپنا کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ بیٹھتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو راضی کر لیا جاتا ہے، پھر اگلا وضاحتی نوٹ آتا ہے، اور وہ بھی تفصیلی فیصلے کے بعد۔ وہ وضاحتی نوٹ بھی اس طرح کا ہوتا ہے، وہ بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور ان کے باقی ساتھی جج صاحبان بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں، ویسے وہ چھٹیوں پر تھے، وضاحتی نوٹ آ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ اسی گرد گھوم رہے تھے کہ جی یہ معاملات سیاسی ہیں۔ اب جو ہوا ہے معاملہ تقسیم ہے نا، میں تقسیم کسی ایک طرف الزام نہیں دے رہا، اب جو ہوا معاملہ ایک چھوٹا سا معاملہ تھا، ٹیکس اور کسٹم کا ایشو تھا کراچی کا، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل آتی ہے، اور اپیل میں جو اپنا وکیل ہوتے ہیں جو اپیل کنندہ کے مخالف، وہ کہتے ہیں یہ معاملہ تشریح کا معاملہ ہے، دفاعت کی، یہ آئینی بینچ کا معاملہ ہے، آپ نہیں سن سکتے۔ جو اپیل کنندہ ہیں ان کے وکیل کہتے ہیں نہیں جی یہ تو 26ویں آئینی ترمیم تو ہے ہی غیر آئینی، وہ تو کیوں نہیں سنی جا سکتی۔ معاملہ چلتے 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 تاریخیں بدل دی جاتی ہیں۔ وہ جو انٹرا کورٹ اپیل آئی ہے اس کی نظر عباس صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی پہلے 16 تاریخ اپنا 27 تاریخ مقرر کی گئی تھی 13 سے، پھر اچانک 16 تاریخ مقرر کر دی گئی، تو کیونکہ ان کے اوپر اپنا لگا ہوا ہے توہین عدالت کا تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے، تو
اس معاملے سے یعنی ٹیکس کا معاملہ تھا، اس معاملے سے چلا گیا بینچ کے اختیار کا معاملہ اور بینچز کی تشکیل کے اختیار کا معاملہ، اور پھر فل کورٹ کی طرف معاملہ چلا گیا کہ جی فل کورٹ ہم بنانے کا آرڈر جاری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ جو عدالتی معاونین تھے جو بلائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی حامد خان صاحب، منیر ملک جی، آپ بالکل بنا سکتے ہیں فل کورٹ عدالتی آرڈر کے ذریعے، اور 26ویں آئینی ترمیم تو ہے ہی غیر آئینی۔ اور بہرحال قصہ مختصر، وہ آج کل جو فیصلہ آج جو کاز لسٹ میں لگایا گیا معاملہ اپنا یہ جو نذر عباس کی توہین عدالت کا معاملہ ہے، منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عقیل عباسی صاحب سنائیں گے۔ تو اگر سماعتوں کا جائزہ لے کر ہم دیکھیں تو پھر امکان یہ ہے کہ وہ آرڈر جاری کریں گے، جوڈیشل آرڈر کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور دوسرا کہ عدالتی آرڈر کے ذریعے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پابند بنایا جا سکتا ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے، تو فل کورٹ کا آرڈر بھی وہ جاری ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کئی خطوط چیف جسٹس صاحب کو لکھ چکے ہیں، بار بار لکھ چکے ہوئے ہیں۔ جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا تھا تو ایک خط آ جاتا تھا کہ جی یہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس اور نئے ججز کے تقرر، آئینی بینچز کی تشکیل سے پہلے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ کو بٹھائیں اور 26ویں آئینی ترمیم سنیں۔ بے شک بطور آئینی بینچ فل کورٹ پہلا تشکیل دیا جائے، 26ویں آئینی ترمیم کو مکائیں اور اس کے بعد آگے چلیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب اس معاملے پر بڑے کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ چیز کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو آرڈر کر سکتے ہیں، ایک عدالت آرڈر کر سکتی ہے کہ یہ فل کورٹ بنائیں، لیکن جو ماضی کی روایات ہیں، جو ہوتا رہا ہے، جو پریکٹسز ہیں، وہ یہ ہیں کہ کسی بھی بینچ میں کوئی معاملہ جاتا ہے، سنگل بینچ ہے، ڈی بی ہے، 3 رکنی بینچ ہے، لارجر بینچ ہے، وہ پھر آگے کہتے ہیں نہیں اس سے بڑا بینچ بنایا جائے، فل کورٹ بنایا جائے، یا اگر سنگل بینچ ہے تو وہ کہیں گے جی لارجر بینچ بنایا جائے، اور وہ چیف جسٹس صاحب کو سفارش کر دیتے ہیں کہ جی یہ لارجر بینچ کا ایشو ہے، پھر وہ چیف جسٹس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہاں کہا گیا کہ ہم جوڈیشل آرڈر جاری کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے جوڈیشل آرڈر جاری کیا تو اس آرڈر کے اوپر ایک اور بینچ بنا دیا گیا تو توہین عدالت ہو گئی اور فیصلہ۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب اس میں دوسرا جو معاملہ انٹرا کورٹ اپیل جو دائر کی ہے نذر عباس صاحب نے اس فیصلے کے خلاف، اس آرڈر کے خلاف، فیصلہ آنے سے پہلے جو ان کو توہین عدالت نوٹس جاری کیے گئے تھے، انہوں نے کہا میں نے کون سی توہین عدالت کی ہے، مجھے تو قربانی کا بکرا بنایا جائے، تاریخ آپ نے خود تبدیل کی اور کہہ مجھے رہے ہیں کہ جی میں نے توہین عدالت کی ہے۔ اس پر 8 رکنی بینچ بنا اور 6 رکنی بینچ بنا، وہ 6 رکنی بینچ آج 1 بجے سماعت کرے گا۔ اس کے علاوہ جو 15 پٹیشنز ہیں آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، جس میں تحریک انصاف کی بھی ایک پٹیشن کل آ گئی تھی، وہ لگیں گی اپنا 8 رکنی بینچ کے سامنے۔ تو یہ ایک آج جو ہے نا وہ سپریم کورٹ، انصاف تو بہت دور، آج اپنی ہی لڑائی میں الجھی رہے گی سپریم کورٹ ہماری، ماشاءاللہ۔ منصور علی شاہ صاحب، یہ آفریدی صاحب، مندوخیل صاحب، منصور علی شاہ صاحب نے تو ایک خط لکھا کل پرسوں، بلکہ کل ہی لکھا، سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ بنایا ہے نا، اس میں مجھے 2 ججوں پر اعتراض ہے۔ بھئی آپ کا اس معاملے سے تعلق ہی براہ راست اس طرح نہیں بنتا نا، آپ ایک جج ہیں، آپ فیصلہ دیں، اس کے بعد انٹرا کورٹ اپیل میں تو جو بینچ بنتا ہے، نہیں جی وہ جو جج صاحبان ہیں، مندوخیل صاحب اور محمد علی مظہر صاحب، انہوں نے تو خود یہ بینچز بنانے میں ان کا کردار رہا ہے، تو وہ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ معاملہ بینچز کے اختیار کا ہے۔ لیکن جو انٹرا کورٹ اپیل ہے جو ایڈیشنل رجسٹرار نے دائر کی ہے، اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے حکم ناموں میں سماعت کے لیے تاریخوں میں رد و بدل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں ہونے والی سماعت میں بینچز کے اختیارات کا مقدمہ 13 جنوری کو 27 جنوری تک ملتوی کیا گیا، یعنی 13 جنوری کو سماعت ہوتی ہے، سوال اٹھتا ہے 191A کا اور معاملہ 27 جنوری تک چلا جاتا ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں ایڈیشنل رجسٹرار آگے چل کر کہتے ہیں کہ جی ہمیں پھر دوسرا حکم نامہ ملتا ہے جس میں سماعت کی تاریخ تبدیل کر دی گئی، اور دوسرے حکم نامے میں 27 جنوری کی تاریخ کو 16 جنوری کیا گیا۔ یعنی یہاں پر معاملہ وہ جو اٹھا رہے ہیں کہ جی میں کیا کرتا، یہاں پر تو معاملہ وہ نیتوں کا معاملہ بنیادی طور پر بتا رہے ہیں نا۔ جج کا فیصلہ ٹھیک یا غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کہ جو آئینی بینچ ہے
وہ طے کرتا ہے کہ جی ہم نے اب سننا ہے اپنا 27 جنوری کو آئینی 26 آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز، یا پتہ چل جاتا ہے تو پھر جو سماعت 27 جنوری تک ملتوی کی جاتی ہے وہ سماعت پھر پیچھے لے لی جاتی ہے 16 جنوری کو، کہ نہیں جی 13 کو 27 نہیں، اب 13 سے 16 کو جائے گی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ خود کر رہے تھے نا۔ 16 جنوری کو سماعت کے دوران ایک جج نے خود کو مذکورہ بینچ سے الگ کر دیا، جسٹس عرفان سعادت خان۔ اچھا جی، میرے خلاف شو کاز نوٹس واپس لیا جائے، مجھے اس معاملے میں قربانی کا بکرا بنایا گیا، دونوں طرف سے بنایا گیا قربانی کا بکرا۔ کمیٹی کہتی کہ ٹھیک ہے جی ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا، کمیٹی کا اختیار تھا کہ جی ایک الگ بینچ بنے گا، بنیادی یہی ہے نا کہ جی ہم نے تو کہا تھا کہ جی اس کو اپنا اس کی سماعت ہوگی اور اپنے الگ معاملہ جو ہے وہ کسی الگ بینچ میں جو ہے وہ کیسے لگا دیا اس کا بینچ بنانے کے اختیار کا معاملہ، کیونکہ پھر ایک الگ بینچ بنا، اسی میں بلکہ بھیج دیا گیا آئینی بینچز والے معاملے میں، آئینی 26 آئینی ترمیم والے معاملے میں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف فیصلہ کمیٹی کرتی ہے، ایک فیصلہ ججز کمیٹی کرتی ہے، ایک فیصلہ ججز آئینی عدالت والی ججز کمیٹی کرتی ہے، اور پھر جب توہین عدالت کا معاملہ اٹھتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ جی کمیٹیوں کے جو سربراہان ہیں یا کمیٹی کے جو ارکان ہیں، جس میں چیف جسٹس صاحب کا اور جسٹس ممدوح خیر صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ جی بعد نظر میں انہوں نے جو کوئی خلاف ورزی کی ہے جو جوڈیشل آرڈر کی، تو پھر قربانی کا بکرا بنا دیا جاتا ہے ایڈیشنل رجسٹرار۔ وہ کہتے ہیں قربانی کا بکرا آپ نے پھر مجھے بنا دیا، آپ کی مطلب وڑھن سان لتاڑ جن بوٹا، بھئی آپ جو بڑے بڑے ہو، آپ بڑوں کی لڑائی میں ہم بیچارے مسکین لوگ کیوں کچھ لے جائیں، آپ بڑوں کی لڑائی ہے آپس میں نپٹے، وہ یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ میرے خلاف شو کاز نوٹس واپس لیا جائے، مجھے اس معاملے میں قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ ایک طرف مجھے عدالت نے شو کاز نوٹس جاری کیا تو دوسری طرف پریس ریلیز جاری کر کے مجھے او ایس ڈی بنا دیا گیا، یعنی ایک عدالت مجھے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرتی ہے اور سپریم کورٹ کی انتظامیہ مجھے او ایس ڈی بنا دیتی ہے، یعنی میں تو رگڑا جا رہا ہوں، بھائی مجھے سینڈوچ بنایا جا رہا ہے، فٹ بال بنا دیا گیا مجھے، میری غلطی سے ریگولر بینچ میں فکس۔ اچھا، انہوں نے موقف اپنایا، کہا ہے کہ جی پریس ریلیز میں یہ کہا گیا کہ میری غلطی سے کیس ریگولر بینچ میں فکس ہوا، مجھے اس معاملے میں دوہری سزا دی گئی ہے۔ کہا یہ گیا تھا کہ جی معاملہ تو آئینی تھا نا، پریس ریلیز میں کہا گیا تھا، لیکن یہ ایڈیشنل رجسٹرار جو ہے اپنا جوڈیشل، اس کی غلطی تھی، اس کی وجہ سے جو آئینی معاملہ ہے آئینی بینچ کو بھیجنے کے بجائے وہ ریگولر بینچ میں لگا دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ جی کام خود کیا اور پھر الزام میرے اوپر، نام میرا لگا دیا، مجھے اس معاملے میں دوہری سزا دی گئی۔ شو کاز نوٹس جاری کرنے سے قبل مجھے وضاحت دینے کا موقع فراہم نہ کرنا سپریم کورٹ کے رولز 1980 کی خلاف ورزی ہے۔ مجھے شو کاز نوٹس جاری کرنے سے قبل نیچرل جسٹس کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا، لہٰذا مجھے جاری کیا گیا شو کاز نوٹس کالعدم اور رجسٹرار آفس کا جاری کیا آرڈر بھی خلاف قانون قرار دیا جائے۔ میرے خلاف چلائے گئے کیس پر حکم امتناعی جاری کیا جائے اور توہین عدالت کیس کا پورا ریکارڈ منگوایا جائے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ اب اس کی سماعت ہوگی دوپہر کے بعد، فیصلہ جو توہین عدالت والا معاملہ ہے اس کا آنا ہے، ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آنا ہے صبح، آج تھوڑی دیر کے بعد وہ آ جائے گا۔ تو پہلے فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس تک جاتے ہیں یا نظر عباس تک محدود رہتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم پر وار کرتے ہیں اپنے فیصلے کے ذریعے کہ جی بینچ بنانے پہلے فل کورٹ بنے گا اور یہ وہ، یا پھر وہ صرف اور صرف کسی محدود حد تک رہ کر کوئی فیصلہ دے کر اس سارے کے سارے معاملے کو جو تنازع ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بینچ بیٹھیں گے وہ کیا کریں گے۔ لڑائی بڑی سنگین ہو گئی ہے، منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھ کر اپنے برادر جج صاحبان کے اوپر اعتراضات بھی کیے ہیں، اور فیصلے میں کیا ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ میٹر ان کے سامنے نہیں ہے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر اگر ہم تاریخ دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جو کچھ کیا گیا کہ تحریک انصاف کا میٹر پی ٹی آئی اپنا سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھا، سنی اطاعت کونسل تھی، لیکن سیٹیں تحریک انصاف کو دی گئی۔ وضاحت کے لیے فریقین کو نوٹسز جاری نہیں کیے گئے تھے، لیکن وضاحتی نوٹ کے نام پر الگ سے فیصلے جاری کیے گئے، اور وہ بھی 2 بار، اور خاص طور پر جب پارلیمنٹ بیٹھتی تھی تو اس وقت فیصلے آتے تھے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ تو ہوگا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے، جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے
کہ آئینی ترمیم کو صرف پارلیمنٹ ہی دیکھ سکتی ہے، کوئی اور ادارہ یہ اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ ایسی کوئی حرکت کرے گا تو پھر وہ ادارہ آئین میں یا پارلیمنٹ کے کام میں مداخلت کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔